رینبو سینٹر سے ڈیویڈیز کا ملنا کراچی میں رہنے والے کسی بھی شخص کے لیے کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ بلو پرنٹس کا یہ منظم کاروبار ایک عرصے سے چلا آ رہا۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اس کاروبار کے پیچھے بھی پولیس اور انتظامیہ برابر کے شریک۔ رینبو سینٹر کی ایک ایسوسیشن ہے جو اس کرپٹ کام کو شیلٹر دی ہوئی ہے کہ پولیس جب جاتی ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ جی آپ کو کتنے پیسے چاہیے ہفتے پہ، ہمیں وہ بتائیں۔ ہمارے کام کو نہیں روکے، کام کو روکو گے ہم آ کے روڈ پہ آئیں گے، ڈسٹربنس پیش کریں گے، مظاہرے کریں گے۔ تو پولیس والا جس کو نوکری کرنی ہے اس سے یہ تو پوچھا جاتا ہے کہ تیرے علاقے میں کرپشن ہو رہا ہے۔ جب وہ روکتا ہے اور روکنے کے بعد جب پروسیشن ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، ان کے بعد وہی سیکرٹری صاحب، ہوم سیکرٹری صاحب، ایس پی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب، ایس پی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب اور آئی جی صاحب وہی کہتے ہیں کہ فوراً کلیئر کرو اور اس طرح نہ کرو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آتی ہے۔ بجائے اس کے کہ جو شخص سامنے آ رہا ہے چاہے ایسوسیشن کا ممبر ہو، ان کی کسی کا بھی ہو، اس کو بھی 109 اس کو بھی 34 کے اندر بند کرے، اس کو بھی 109 میں بند کرے، اس کو بھی 147 میں بند کرے اور 149 کے اندر بند کرے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، چونکہ ہم کرپٹ ہیں، ہمارے جو انفورسمنٹ ادارے ہیں وہ کرپٹ ہیں، تو وہ اپنے کرپشن کو بچانے کے لیے کہ کل جب میں ایسوسیشن کے لوگوں کو بند کروں گا تو وہ آ کے میڈیا کے سامنے کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے بند کیا ہے، یہ تو مجھ سے لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے ہفتے کی بیٹ لے کے جاتا تھا، یعنی کہ بھتہ لے کے جاتا تھا۔ آج اس کے افسر نے کہہ دیا تو بولے بند کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رینبو سینٹر میں جو کام ہو رہا ہے یہ پولیس اور اس کی ایسوسیشن جو بنی ہوئی ان کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں کوآرڈینیٹ نہ کریں تو ایک بھی نیوڈ مووی، فحش مووی جس کو ہم کچھ بھی کہہ لیں وہ نہیں دکھ سکتی۔ رینبو سینٹر میں تو بلو پرنٹس انڈر دی کاؤنٹر فروخت کی جاتی ہیں، لیکن پورنوگرافی میں ملوث سینما ہاؤس کھلے عام اس گھناؤنے کاروبار کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں، اور کچھ سینما ہاؤس تو اس چیز کے لیے اپنی شہرت بھی رکھتے ہیں۔ تصویر محل سینما ایسا نام ہے کہ آپ بلیو کیجئے کہ پورے پاکستان میں اگر کسی کو بھی بولا نا تصویر محل سینما، ہمیں شرم آتی ہے اس کے گھر کے سامنے رہتے، اس سینما کے سامنے ہمارا گھر ہے، اور ہم اگر کسی کو بتاتے ہیں کہ تصویر محل سینما کے سامنے رہتے ہیں تو وہ مذاق اڑاتا ہے اور ہنستا ہے کہ شاہ صاحب آپ کب فلم دکھائیں گے۔ مقامی پولیس کی وجہ سے جو ہے نا یہ قائم و دائم ہے، سب سے بڑا بیس تو سمجھ لو پولیس ہے اس کے پیچھے۔ اگر پولیس سدھر جائے یا پولیس اگر صحیح ایکشن لینا چاہے تو میرے خیال سے بند ہو سکتا ہے وہ۔ دیکھیں اگر کوئی نیوڈ فلم یا جس کو ہم عرف عام میں بلو فلم کہتے ہیں یا XXX کہتے ہیں، وہ جو موویز چل رہی ہیں وہ پیور غیر قانونی عمل ہے۔ اس غیر قانونی عمل کو روکنے کے لیے سب سے پہلا اختیار پولیس کا ہے۔ پولیس کے معاملات تو ایسے ہیں کہ پولیس تو تقریباً 5,000 روپے تقریباً میرا خیال جو ہے 5,000 روپے SHO کا میرا خیال ہفتہ جاتا ہے، اس کے علاوہ وہاں تصویر محل پولیس چوکی ہے ان کا بھی ہفتہ جاتا ہے۔ اگر پولیس اس عمل کو نہیں روک رہی تو اس کا دوسرا اختیار اس علاقے کے ناظمین یا عوامی نمائندوں کا ہے جنہوں نے اس علاقے سے اس علاقے کی بقا اور سالمیت کے تحفظ کے لیے ووٹ لیا۔ آبادی کے حوالے سے تو کافی لوگوں نے کافی کوشش کی ہے، جمیل احمد صاحب تھے، ناظم صاحب، ان کو بھی درخواست دی، ٹاؤن مثلا اس سے پہلے خدمت کمیٹی کے تھے ان کو بھی دی۔ اصل تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ وہ لوگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں مگر اس کے بعد پھر وہ معاملات پولیس ہی اصل چیز ہے نا، کسی بھی چیز کو جرائم کو روکنے کے لیے یہ جرم ہو رہا ہے نا، کرائم ہو رہا ہے نا، یہ تو کھلے عام ایک مطلب پکچر دکھائی جا رہی ہے۔ اگر وہ بھی اس کی بات نہیں سن رہے یا وہ بھی نہیں کر رہے کوئی عمل تو علاقہ میجسٹریٹ از کمپیٹنٹ ٹو پروسیڈ ود دا میٹر۔ وہ اپنے علاقے میں جا کر گشت کرتا ہے، گشت کر کے دیکھتا ہے کہ اس میں کون سی چیز خلاف قانون ہو رہی ہے، اور اگر وہ خلاف قانون ہوتی ہوئی چیز دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ پولیس نے اس عمل کو نہیں روکا تو پھر پولیس آرڈر 2002 کی سیکشن 155C 156 اس کے تحت ان کو استغاثہ فائل کر سکتا ہے اور اس استغاثے پہ ان کے لیے کارروائی کر سکتا ہے۔ علاقے کی ٹوٹل آبادی کے بیچ میں وہ تصویر محل سینما کھلے عام یعنی کہ وہ واحد فلمیں چلاتا ہے اور دیگر مثلا اب جب سے پیر بازار لگ رہا ہے
اب آپ یہ دیکھیں کہ پیر بازار جب سے لگ رہا ہے تصویر مل سینما سے جو لوگ فلم دیکھ کے نکل رہے ہیں سب کی مائیں بہنیں آپ کی ہماری سب کی مائیں بہنیں اب وہ جب پیر بازار سے لیڈیز سامان لے کے جا رہی ہوتی ہے اور وہاں سے وہ سینما سے فلم دیکھ کے نکل رہا ہوتا ہے تو اس کا آپ ذہن کا اندازہ لگا سکتے ہیں. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ جتنا بھی کام ہو رہے ہیں یہ سب غیر قانونی ہے اور قانون ان کی کہیں اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اس طرح کی فلم چلائے جس سے معاشرہ خراب ہو اور معاشرے کے نوجوان خراب ہو. غیر مقامی لوگ ہوتے ہیں, مقامی لیڈیز کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے, دروازے بالکل گھر کے سامنے اس سینما کے. اب تو انہوں نے چلو فاشی مثلا جو پوسٹر تھے پہلے باہر لگاتے تھے, اب انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. ہم نے ان کو بولا بھائی یہ کیا کرتے ہیں آپ, لیڈیز جاتی آتی ہیں یہاں پر, آپ نے اتنے بڑے بڑے واحد قسم کے پوسٹر لگا دیتے ہیں آپ باہر, یہ کون سا طریقہ ہے. اس پر انہوں نے اب لکھ کے لگانے لگ گئے مختلف یعنی کہ سیکسی ٹائپ کے نام جو ہیں ان کے ذریعے وہ اب وہ مسئلہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. فحاشی وہ ایک بھیانک جرم ہے جو سوسائٹی کو کولیپس کر رہا ہے, اس سوسائٹی کو کولیپس کر رہا ہے, ہماری نوجوان نسل برباد کر رہا ہے, ہماری فیملیز خراب کر رہا ہے. یہ اس کی ذمہ دار نہ صرف انتظامیہ ہے, منتخب ادارے ہیں, بلکہ وہ لوگ جو میں اور آپ ہیں اور خصوصاً وہ لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی مذہبی باتوں کو ایک ایشو بنا کر تو رکھ دیتے ہیں اور معاشرے میں ایک بھونچال آ جاتا ہے. لیکن اتنے اخبارات میں اتنے فحش اشتہارات, اتنے فحش رسالے, اتنی فحش فلمیں یہ چل رہی ہیں تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مکتب اور مدرسے اس پہ خاموشی کیوں اختیار کیے.